بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پورے ملک میں فاشزم کا دورہ ہے۔ ایک فاشسٹ حکومت ہے اس وقت پاکستان میں، غداروں کی حکومت ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ہے۔ ناظرین، جب کسی بھی ملک پر اس ملک کے غداروں کی حکومت مسلط کر دی جائے تو وہاں پر پھر محب وطن لوگوں کا رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کی حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے، یہ امپورٹڈ حکومت، کہ جو بھی اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف بات کرتا ہے یا جو بھی ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہے، یہ اس کے خلاف غداری کے مقدمے درج کر رہے ہیں۔ ان کو نشان عبرت بنانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی واضح مثال ہمارے سامنے کچھ دن پہلے دیکھیں، ایاز امیر صاحب جو ایک بزرگ ترین صحافی ہیں اس ملک کے اور بڑی لمبے عرصے سے وہ صحافت میں ہیں، ان پر جس طرح کا تشدد کیا گیا، اور تشدد کی وجہ جو تھی وہ صرف تھی ان کی رائے سے اختلاف کرنا، ان کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دینا اور ان کی حکومت کو فاشسٹ اور ان کے لانے والے ہینڈلرز کو آئینہ دکھانا، یہ ان کا جرم تھا۔ حالانکہ ناظرین، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں اپوزیشن کی رائے کو بھی برداشت کیا جاتا ہے، دلائل سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، نہ کہ ان پر ظلم اور تشدد کیا جائے، ان کو جیلوں میں بند کیا جائے۔ اب ناظرین دیکھیں، اس کے بعد عمران ریاض خان جو اس ملک کے نامور صحافی ہیں اور ان کی ریٹنگ اس ملک میں 2-3 بڑے اچھے جو ٹی وی چینلز ہیں ان سے زیادہ ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2 دن پہلے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب دیکھیں ناظرین، ان کی گرفتاری کی سب سے پہلے جو وجہ بنی وہ بھی اختلاف رائے تھا، وہ بھی اس کے لانے والے جو ہینڈلرز ہیں، اس موجودہ غدار حکومت جو ہے، اس کے لانے والے ہینڈلرز سے وہ کچھ سوالات کر رہے تھے۔ ایک صحافی ہیں، صحافی کا کام ہے سوال کرنا، آپ کا کام ہے جواب دینا۔ اگر جواب نہیں دینا چاہتے تو یہ آپ کا حق ہے، آپ جواب نہ دیں۔ یہ آپ کا طریقہ نہیں کہ آپ اپنے ساتھ اختلاف رائے رکھنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیں اور پھر ان پر اس طرح کے مقدمات قائم کریں جن کا کوئی بھی محب وطن سوچ بھی نہیں سکتا، اور خاص طور پر وہ صحافی جن کی ریپیوٹ ایسی ہے کہ جو اس ملک کی خاطر، اس عوام کی خاطر آواز اٹھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ اختلاف رائے رکھیں، اس سے مل کر بات کریں، اس سے ڈائلاگ کریں۔ اگر آپ میں جرأت ہے، آپ کے پاس اپنے کیے کی جسٹیفیکیشن ہے، تو آپ اس کا جواب دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جیلوں میں ڈال دیں۔ اگر آپ سے اختلاف رائے رکھنے والوں کو یا اس امپورٹڈ حکومت کو نہ ماننے والوں کو یا اس کے لانے والے جو ہینڈلرز ہیں ان کے ساتھ اتفاق نہ کرنے کی بنا پر اگر آپ نے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا ہے، تو پھر آپ کو اس ملک کی تقریباً 20 کروڑ 22-23 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے کم از کم 20 کروڑ عوام کو آپ کو گرفتار کرنا ہوگا اور آپ کو سب کو جیلوں میں ڈالنا ہوگا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس بات کا ثبوت آپ کو مل جائے گا آنے والے الیکشنز میں کہ آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے عوام کی نظروں میں، یہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ ناظرین دیکھیں کتنا بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے، اور عدلیہ پر بھی رونا آتا ہے۔ عدلیہ نے بہت اچھے فیصلے بھی کیے، لیکن ابھی جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، میں اس کو بہت مختصر کروں گا کیونکہ یہ ساری سٹوریز آپ سن چکے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن چند ایسی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، ایسے نکات آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ جنہیں جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ دیکھیں، جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، وہ ٹول پلازا تھا جو کہ اسلام آباد کا ٹول پلازا تھا، لیکن جب ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے توہین عدالت کا کیس لے کر، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اظہر عطا من اللہ صاحب نے ایک آرڈر دیا ہوا ہے کہ عمران ریاض خان اور ان کے ساتھ 3-4 اور صحافی ہیں جن پر یہ مقدمات درج ہیں کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ گرفتار کرنے سے پہلے ان کو آپ نے ہائی کورٹ کو انفارم کرنا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ نے اطلاع دینی ہے، اس کے بعد آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں سے اجازت ملے تو۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا
تو اطہر من اللہ صاحب کے رات کو گرفتار کیا گیا، تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا، گرفتار کیا گیا اور بڑے واضح کنڈیشن تھی کہ وہ اسلام آباد کی حدود میں تھے، لیکن صبح 10 بجے جب عدالت کھلتی ہے تو اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ کر عمران ریاض خان کو ریلیف دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کیس ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، یہ پنجاب کی حد میں آتا ہے، اس لیے وہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس جائیں اس کیس کو لے کر، وہ ان کو ریلیف دے سکتی ہے۔ ناظرین یہاں دیکھیں، چند دن پہلے مدینہ منورہ میں جو نعرے بازی ہوئی تھی اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، وہ دیکھیں مدینہ منورہ میں ہوتی ہے اور اس کی FIR پاکستان میں درج کی جاتی ہے۔ کیا پاکستان کی جورسڈکشن تھی وہاں پہ مدینہ منورہ میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ کہ اب اطہر من اللہ صاحب نے اور معزز عدالتوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ یہ پنجاب کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ اتنا بھونڈا مذاق۔ اس کے بعد دیکھیں جب ان کو وہاں سے یہ کہہ کر ان کو ہائی کورٹ کی طرف ریفر کر دیا گیا، پھر جب ان کو پیش کیا گیا اٹک کے میجسٹریٹ نے، سول میجسٹریٹ کے سامنے، تو وہاں پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ناظرین، جس مدعی نے یہ مقدمہ درج کروایا وہ وہاں پہ آیا ہی نہیں، وہ پیش ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ مدعی جو ہے اس کی ریپیوٹ کیا ہے، میں اس کے بارے میں چند الفاظ آپ کو بتا دوں۔ اس کی ریپیوٹ اٹک میں یہ ہے کہ وہ پولیس کا ٹاؤٹ ہے، اور پولیس ایسے ٹاؤٹ ہمیشہ پالتی ہے جو کہ وقت آنے پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جھوٹی گواہیاں بھی ان سے دلوائی جاتی ہیں، ان کے نام پہ، ان کی آئیڈینٹی کارڈ پہ لوگوں کے خلاف FIR بھی درج کروائی جاتی ہیں، ان سے مخبری بھی کروائی جاتی ہے۔ اس طرح کے ٹاؤٹ پولیس کے ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص ایک ٹاؤٹ ہے، اس کے ذریعے سے یہ مقدمہ درج کروایا گیا۔ اور نہایت شرم کی بات دیکھیں، نہایت شرم کی بات دیکھیں، جن قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا عمران خان پر، وہ قانون میں ختم ہو چکے ہیں۔ پیکا آرڈیننس تھا، عمران خان کے دور میں وہ ختم ہو چکا تھا، اس کے تحت ان پہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور ایک شرمناک ایک مقدمہ اس کے ساتھ اس میں اضافہ کر دیا گیا چائلڈ پورنوگرافی کا، انتہائی شرمناک، جس کا وجود ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ تو بہرحال وہاں سے وہ سول جج جو تھے یاسر تنویر، انہوں نے مقدمہ سننے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ آپ نے سچے ہیں، آپ بالکل اس بات میں جو ان کے وکیل نے دلائل دیے، ان کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد یاسر تنویر صاحب نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن یہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتا کہ میں آپ کو ریلیف دے سکوں۔ اس کے بعد ان کو پنڈی ان کا آرڈر آیا کہ رات کو 10 بجے سے پہلے ان کو راول پنڈی میں پیش کیا جائے، FI کی عدالت میں پیش کیا جائے، وہاں پیش کیا جائے۔ میں مختصر کرتا ہوں تھوڑا سا تاکہ ہم کسی کنکلوژن پر پہنچ سکیں کہ آخر ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے گیم کیا ہے۔ وہاں سے راول پنڈی کی FI کی عدالت میں ان کو پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے ان کے خلاف جو تھے وہ بھی کہتے ہیں جی یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے واپس ان کو پنڈی بھیج دیا، ان کو رات کو پھر واپس پنڈی لایا گیا۔ پنڈی میں جب پیش کیا گیا تو وہاں پہ ایک لمبی بحث ہوئی، وکیل اور میجسٹریٹ کی سوال جواب ہوئے۔ مختصر یہ کہ وہاں پہ بہت شرمندگی اٹھانا پڑی پولیس والوں کو، اور مدعی تو وہاں آیا ہی نہیں۔ بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے، جج صاحب نے یہ مقدمہ خارج کر دیا اور عمران خان کو رہا کر دیا، فوری رہائی کا حکم دیا۔ لیکن وہاں پر اس امپورٹڈ حکومت نے جیسے کہ ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ عمران ریاض خان کو تکلیف دینی ہے، اس کو توڑنا ہے، اس کی آواز کو بند کرنا ہے، اس لیے وہاں پر مختلف دوسرے علاقوں کی پولیس پہلے سے موجود تھی، چکوال کی، پنجاب کی، کیونکہ عمران ریاض خان کے اوپر کم از کم میرا خیال 20 FIR درج ہے۔ سب سے پہلے ناظرین دیکھیں، یہ راول پنڈی کا جو علاقہ تھا، اٹک اور پنڈی، اس کے درمیان میں گھماتے رہے عمران ریاض خان صاحب کو، اور ججز فیصلہ نہیں کر سکے۔ اور ججز کیسے فیصلہ کریں گے ناظرین؟ یہ کیس ہی کسی اور مخلوق نے درج کروایا ان کے ساتھ، ان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے یہ خلائی مخلوق نے درج کروایا، تو زمین میں کون فیصلہ کرے گا ان کا؟ یہاں پر مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میں نے ایک ٹویٹ پڑھا ہے، میں بھی ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑی اہم شخصیت اس ملک کی، انہوں نے کہا کہ سیکٹر ہیڈ کا اتنا پریشر ہے، اتنا خوف ہے کہ جو ججز صاحبان ہیں وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ ان کی جورسڈکشن ہے یا نہیں، اور کوئی بھی ریلیف دینے کے وہ قابل نہیں، اتنا زیادہ دباؤ ہے سیکٹر ہیڈ کا۔ مختصر یہ ناظرین، ان کو وہاں سے اٹک سے وہاں پہ لے جایا گیا، ان کو چکوال میں ان کی پیشی ہوگی، وہاں سے ان کو پھر میاں والی شاید لے جایا جائے گا، اس کے بعد ان کو گجرانوالہ لے کے جایا جائے گا۔ سندھ میں بھی 2 FIR درج ہیں ان کے اوپر۔
ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ابھی کم از کم 1 مہینہ یعنی کہ ایٹ لیسٹ ان کو جو 17 جولائی کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ضمنی انتخابات پنجاب میں، اس وقت تک تو ان کو کسی طرح سے کوئی ریلیف دینے کا کوئی چانس نہیں لگتا۔ یہ فاشسٹ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو ان نازک ایونٹس جو ہو رہے ہیں پاکستان میں، جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو پنجاب کی حکومت چینج ہوگی، تب تک ان کو رہا نہیں کرنا، کیونکہ ان کی آواز کو پاکستان کا ایک بڑا افیکٹو طبقہ سنتا ہے۔ ان کے ایک ویلاگ کو ملینز میں لوگ سنتے ہیں، ان کی آواز بڑی مؤثر ہے، اس کو دبانے کے لیے یہ سارے ہتھکڑے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں، آخری بات میں اسے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا انہوں نے۔ پہلے یاز میر صاحب ان کے اوپر تشدد کیا، اب عمران ریاض، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اگلا ٹارگٹ ان کا ظفر ہلالی صاحب ہے، جو کہ بڑے سینئر ایک بیوروکریٹ بھی ہیں، وہ سابقہ ایمبیسڈر بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، ان کا خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سفارتکاری سے وابستہ ہے۔ امریکہ جیسے اہم ملک میں ان کے والد صاحب اور انہوں نے بہت اہم جگہ پہ فرائض سر انجام دیے گئے ہیں۔ اب یہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ اگلا ٹارگٹ ان کا ظفر ہلالی صاحب ہے۔ ناظرین میں تھوڑی سی چھوٹی سی بات بیان کر دوں آپ کے سامنے، بڑی اہم بات، کہ یہ دوسروں پہ غداری کا مقدمہ درج کروا رہے ہیں، حالانکہ یہ خود سب سے بڑے غدار ہیں۔ اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ سب سے بڑی غدار ہے، یہ غداروں کا ایک ٹولہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس کے۔ مریم نواز کے بیانات سن لیں آپ ماضی میں، نواز شریف کے سن لیں، ان کے دوسرے پارٹی ممبرز کے خواجہ آصف کے بیان سن لیں آپ، جو اس نے قومی اسمبلی میں کہا تھا۔ اس میں ایاز صادق کے بیان اس نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جب وہ جو پائلٹ تھا ایک انڈیا کا، اس کو جب ابھینندن، اس کو جب انہوں نے پاکستان نے گرفتار کیا تو اس نے کیا کہا کہ اسمبلی میں جب آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس وقت ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تھے، تو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں صاف کہا اس نے کہ جنرل باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں خوف سے، یہ ڈرے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہ بیانات کس زمرے میں جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں بہت سارے بیانات ہیں، بہت ساری ایویڈنس ہے، لیکن ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جاوید لطیف نیب کی عدالتوں میں جب مریم نواز کے کیسز چل رہے تھے تو اس وقت جاوید لطیف نے کہا تھا، ان کے ممبر آف قومی اسمبلی ہیں، اس وقت میرا خیال کوئی وزیر بھی ہیں وہ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، یعنی کہ سیدھے لفظوں میں کہہ دیں کہ ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ تو ناظرین اس سے بڑی غداری کیا ہوگی، اور علل اعلان غداری۔ اور دیکھیں ان کی نصیب، دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی، دیکھیں کہ وہی غدار ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور وہ اب دوسرے لوگوں کو جو کہ جن کی پیٹریوٹزم، جن کی محب وطنی جو ہے، جو حب الوطنی ہے ان کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کے اوپر غداری کے مقدمات درج کر رہے ہیں۔ اور درج کون کر رہا ہے؟ غدار، جو ڈکلیئرڈ غدار ہیں، جن کے بیانات، جن کے کام، ان کے ایکشن بھی دیکھ لیں آپ۔ جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں کہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے، عوام مرتی جا رہی ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے عوام کا، لیکن یہ دوسروں میں غداری کے مقدمات قائم کر رہے ہیں۔ دعا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو ان چوروں، ڈاکوؤں اور غداروں سے بچا کر رکھے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اگلے ویلاگ